هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 48 ابواب مزید فی کی مشق. بحث ناقص و لفیف. نیچے ناقص اور لفیف کی گردان کو مزید فی کے ابواب سے ذکر کیا گیا ہے. وہ ہم ایک ایک کر کے پڑھ لیتے ہیں. سب سے پہلے باب افعال ہے. اس سے واوی ناقص واوی جو ہے العلاؤ ہے اور یائی ہے الاغناؤ. اس کے بعد باب تفعیل ہے، واوی ہے التسمیہ اور یائی ہے التقویہ. اس کے بعد باب مفعلہ ہے اور مصدر اس کا ہے المعادات، واوی کا، اور یائی کا مصدر ہے الملاقات. اس کے بعد باب تفعول ہے، واوی کا مصدر ہے التعدی اور یائی کا مصدر ہے التمنی. یہ نیچے ان سے گردان دیے گئے ہیں، اس کو پڑھ لیں آپ. ہم ایک پڑھ لیتے ہیں. اعلا یعلی اعلاء معلن، اعلی یعلا اعلاء معلن، اعلی لا تعلی. آگے اس میں فاعل کے گردان دیے گئے ہیں. معلن معلیانی معلون معلیۃ معلیتان معلیات. اس میں مفعول معلن معلیانی معلون معلات معلتان معلاتان معلات. ابواب مزید فی کے باقی ابواب بحث ناقص و لفیف. تو ناقص اور لفیف سے مزید فی کے جو باقی ابواب ہے، جیسے باب تفاعل ہے، افتعال ہے، انفعال ہے، اس کو یہاں ذکر کیا انہوں نے. سب سے پہلے باب تفاعل ہے. اس کا دو مصدر ذکر کیے گئے ہیں، ایک واوی کا، دوسرا یائی کا. واوی کا مصدر ہے التلافی، تدارک کرنا، اور یائی کا مصدر ہے التوالی، پے در پہ ہونا. اس کے بعد باب افتعال ہے، اور واوی کا مصدر ہے الاستواء، چن لینا، اور یائی کا مصدر ہے الالتقاء، ملانا. اور اس کے بعد ہے باب انفعال. واوی کا مصدر ہے الانمحاء، محو ہونا، اور یائی کا مصدر ہے الانزیاء، گوشہ نشی ہونا. اس کے بعد باب استفعال ہے. واوی کا مصدر ہے الاستعلاء، بلند ہونا، اور یائی کا مصدر ہے الاستغناء، بے پرواہ ہونا. نیچے گردان دیے گئے ہیں، اس کو پڑھ لیں آپ. ہم ایک گردان پڑھ لیتے ہیں. تلافا یتلافا تلافیا متلافن، تلوفیا اتلافا تلافیا متلافن، تلافا لا تتلافا. یہ تو یہاں پر ناقص کی بحث مکمل ہوئی، ناقص و لفیف کی. نیچے جو ہے کچھ سوالات دیے گئے ہیں، اس کے جوابات آپ کو تلاش کرنے ہیں. تو سوال نمبر 1 ہے، ناقص کسے کہتے ہیں، اس میں لفیف میں کیا تمیز ہے؟ تو ناقص کو جانتے ہیں آپ، بار بار ذکر آ چکا ہے. وہ اسم یا فعل ہے جس کے لام کلمہ کی جگہ حرف علت ہو. اس کا دوسرا نام معطل لام ہے، اور ایک نام اس کا ناقص ہے. اور لفیف کہتے ہیں، یہ معطل کی ایک قسم ہے. معطل کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو معطل ب1 حرف، وہ اسم یا فعل جس کی حروف اصلی میں ایک حرف علت ہو. اور دوسرا ہے معطل ب2 حرف، وہ اسم یا فعل جس کی حروف اصلی میں 2 حرف علت ہوں، اور اسی کا دوسرا نام لفیف ہے. اس میں لفیف میں کیا تمیز ہے؟ تمیز آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اس میں یعنی لفیف کے اندر 2 حرف علت ہوتے ہیں، خواہ ایک ساتھ ہوں یا الگ الگ ہوں. اور ناقص کے اندر 1 حرف علت ہوتا ہے، لام کلمے کی جگہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہے قویہ اور رما دونوں میں واو یا متحرک ہیں، اور عمل مختلف. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہی جب اس قاعدہ آپ تلاش کریں گے، جو قاعدہ نمبر 8 دیکھیں، وہاں پر جو قاعدہ نمبر 8 بیان کیا گیا ہے، اس میں جو شرائط ہے وہ رما کے اندر تو پائے جا رہے ہیں مگر قویہ کے اندر نہیں پائے جا رہے ہیں. اس کو مرمیون اور موقعون کی اصل کیا ہے، ان کی تعلیل کرو. تو مرمیون اور موقعون اوپر گزرا ہے. مرمیون کی اصل جو ہے مرویون تھی، اور موقعون کی اصل موقعون ہوگی. قاعدہ نمبر 20 اس کے اندر جاری ہوگا. اس کے بعد یرزا اور یقوا میں واو کس قاعدے سے یا ہوئے؟ تو اس میں قاعدہ نمبر 19 جاری ہوا ہے. اس کے بعد ہے نون تاکید کے آنے سے اس کے ماقبل میں کیا تغیر ہوتا ہے، بیان کرو. جواب، قاعدہ قالا جاری نہیں ہوگا. واو جمع کو ضمہ اور یا مخاطبہ کو کسرہ دیا جائے گا. اس کے بعد ہے با تدعونا کیا صیغہ ہو سکتا ہے، اس کی اصل کیا ہے، اس کو دیکھ لیں. اس کے بعد ترمینا اور تقینا کیا صیغہ ہو سکتا ہے، ان میں کیا تعلیل ہوئی، صیغہ دیکھ لیجیے آپ. اس میں قاعدہ نمبر 17 جاری ہوا ہے. اس کے بعد جیم دعا اور وقع سے باب افتعال کے ماضی معروف گردانوں. ماشا سے باب تفعیل و اعلیٰ سے باب تفاعل کے مصدر کیا آئے گا، مع تعلیل بیان کرو.
اس کو دیکھ لیں اور کر لیں. اس کے بعد فقرات ذیل میں ناقص اور لفیف کے جو الفاظ واقع ہوئے ہیں ان کو بیان کرو. یہ قرآن کی کوئی کچھ آیتیں ہیں، اس میں ہمیں ناقص اور لفیف کو تلاش کرنا ہے. بہت آسان ہے، دونوں کی تعریف ذہن میں رکھیں. تو ناقص کسے کہتے ہیں؟ معتل لام کو کہتے ہیں، جس کے لام کلمے کی ایک حرف علت ہو. تو دیکھ لیں جہاں لام کلمے کی ایک حرف علت ہو وہ ناقص ہوگا. ہم ایک مثال آپ کو تلاش کر دے رہے ہیں، جیسے دیکھ لیجیے. پہلی آتا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اب اس میں دیکھیے مشا یمشون ہے نا، اس کا ماضی آئے گا مشا. اب مشا کے اندر یا حرف علت ہے لام کلمے کے اندر، تو یہ ہو گیا معتل لام یا کہہ لیں ناقص. اس کے بعد ان من امت الا خلا فیہا نذیر. اس میں دیکھیے خلا یہ ناقص ہے اس لیے کہ اس میں حرف علت لام کلمے کی جگہ. ایک مثال لے لیتے ہیں ہم لفیف والی، جس کو معتل بدو حرف کہتے ہیں. تو نیچے ہے نمبر 9 پر ان تولوا فانما علیک البلاغ. اس میں جو ہے واللہ یہ ہے لفیف یا معتل بدو حرف، اس لیے کہ اس کے حروف پہ اصلی میں 2 حرف علت ہے، ایک ہے واو اور دوسرا ہے یا، اور یہ لفیف مفروق ہے اس لیے کہ الگ الگ ہیں. باقی مثالوں کے اندر آپ تلاش کریں، کوشش کریں، اور اگر کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں.